بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت، دلچسپ اور سبق آموز کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا سلسلہ بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ راہ شوق کی مسافر۔ رشما ان پڑھ گھرانے کی ایک غریب لڑکی تھی، بہت خوبصورت تھی۔ جو کوئی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس کا ان پڑھ اور غریب گھرانے سے تعلق ہونے پر یقین نہ کرتا۔ گاؤں میں اس کی خوبصورتی کے چرچے تھے۔ رشما یہ جانتی بھی تھی کہ پورے گاؤں میں اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں، اس لیے تو اس کو اپنی خوبصورتی پر ناز بھی تھا۔ کہتے ہیں انسان کتنا ہی خود پسند کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ کسی کے عشق میں گرفتار ہو جائے تو تمام کا تمام غرور اور حسن خاک میں مل جاتا ہے۔ وہ جو گاؤں کے کسی لڑکے کو گھاس نہ ڈالتی تھی، ملک اوج کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ ملک اوج کی محبت نے اس کو بے بس اور لاچار کر کے رکھ دیا تھا۔ چودھری صاحب کے بیٹے ملک اوج کے دل میں بھی رشما کے لیے پسندیدگی کے جذبات تھے۔ رشما بہت ہی ہوشیار اور موقع پرست تھی۔ جیسے ہی ملک اوج کی گاڑی پکی سڑک سے اتر کر حویلی کی جانب کچے میں آتی تو وہ دوڑ کر سڑک پر آ جاتی اور اس کے راستے میں آ جاتی۔ ملک اوج کی بھی عادت تھی کہ وہ جیسے ہی پکی سڑک سے اتر کر کچے راستے پر آتا ہارن بجا دیتا، جسے سنتے ہی رشما کے کان کھڑے ہو جاتے۔ گھر میں ہو یا کھیتوں میں ہو، دوڑتی ہوئی سنسناتی ہواؤں کی طرح کچی سڑک پر آ کھڑی ہوتی۔ دونوں کے خاندانوں میں طبقاتی تضاد بہت زیادہ تھا۔ ملک اوج ایک وڈیرے کا بیٹا اور رشما ایک غریب کسان کی بیٹی تھی، لہٰذا یہی وجہ تھی کہ وہ جھجک میں رہتی اور کبھی آگے بڑھ کر اپنی محبت کا اظہار نہ کیا۔ اوج کی آنکھوں میں بھی اس کے لیے پسندیدگی کی چمک ابھرتی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی ملک اوج کی آنکھوں میں ایسی چمک آتی جیسے اندھیرے میں اس نے چاند دیکھ لیا ہو۔ جب محبت دو طرفہ ہو تو دلوں کی کہانیاں رنگ لاتی ہیں، لیکن امیری اور غریبی کا فرق اتنا زیادہ تھا کہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر مجبور اور پابند تھے۔ اوج اپنے باپ سے بہت ڈرتا تھا، جس کا پورے گاؤں میں رعب اور دبدبہ تھا۔ ایک دن اوج نے راستے میں پڑی ٹہنی ہٹانے کے بہانے سے اس کو پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک خاص انداز سے چلتی ہوئی اس کی گاڑی کے قریب آئی۔ ان کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت موقع تھا ملاقات کا۔ حسن کی دیوی سے کلام کرنے کے لیے اس نے ٹہنی کی طرف اشارہ کیا۔ رشما نے ٹہنی، جو کہ بہت ہی بھاری اور وزنی بھی تھی، اس کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی سے پرے کر دیا اور واپسی کے لیے پلٹی ہی تھی کہ اوج نے اشارے سے اس کو اپنی طرف بلایا اور پھر اپنی جیب سے بٹوا نکال کر 100 روپے کا نوٹ اس کی طرف بڑھایا، لیکن اس نے نوٹ لینے سے منع کر دیا۔ نوٹ نہیں، یہ رومال دے دو۔ رشما نے اس کی جیب سے جھانکتے ہوئے رومال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوج نے جیب سے رومال نکالتے ہوئے اس کی طرف بڑھایا اور کہنے لگا، یہ رومال کیا چیز ہے؟ جان مانگو تو حاضر کر دوں؟ ساختہ ہی اس کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہو گئے۔ رشما نے رومال لے کر اپنے دل سے لگا لیا کہ اتفاقاً اس کا باپ کھیت سے کام کرتے ہوئے اس طرف آ نکلا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ صوبیہ اپنے باپ کے لیے کھانا لے کر آتی تھی۔ اوج کی گاڑی سے ٹہنی ہٹانے کے چکر میں جو دیر ہوئی تو فضلو بھوک کی وجہ سے ادھر کو آ نکلا، کیونکہ اس کے کھانے کا ٹائم تھا۔ پوٹلی رشما نے پگڈنڈی کی ایک سائڈ پر رکھی ہوئی تھی۔ بیٹی کو گاڑی کی طرف سے واپس آتا دیکھ کر فضلو کو شک ہوا کہ کہیں وہ اور اوج آپس میں باتیں تو نہیں کر رہے تھے۔ رشما نے جلدی سے رومال اپنے گریبان میں ڈال لیا
رشما چونکہ اپنے احساسات پر قابو پا چکی تھی لیکن اپنے جذبات حویدہ ہونے سے ڈر رہی تھی۔ لیکن چہرہ تو دل کا عکس ہوتا ہے۔ باپ کا دل دھک سے رہ گیا کیونکہ وہ چودھری کے مزاج سے خوب واقف تھا۔ اس کی زمینوں پر ہی تو اس کا کچا گھر بنا ہوا تھا اور فضلو برسوں سے چودھری کا نمک خوار تھا۔ اس کو ڈر تھا کہ کہیں اوج نے اس کی بیٹی پر ایسی ویسی نظر تو نہیں ڈالی کہ جس سے اس کی عزت کو دھچکا لگے، تو پھر اس کی عزت کا کیا بنے گا؟ لڑکی جوان ہے، اس کا منگیتر بھی موجود ہے اور وہ کئی بار شادی کا تقاضا کر چکے تھے، لیکن دیر کس بات کی؟ ہمیں بھی شادی کر دینی چاہیے، یعنی بچی کو رخصت کر دینا چاہیے۔ فضلو دل میں یہ ساری باتیں سوچ رہا تھا۔ فضلو نے اپنی بیوی سے بات کی۔ ہیں، تم تو کہتے تھے کہ فصل کٹ جائے، اچھے پیسے ہو جائیں گے تو پھر خوب بیٹی کی شادی کے سارے شوق پورے کریں گے۔ اب کیا ہوا؟ بھائی شادی کرنے کے لیے جلدی کر رہے ہیں، میں ان کو زیادہ دیر روک نہیں سکتا۔ کیا قباحت ہے کہ بچی عزت سے اپنے گھر میں رخصت ہو جائے؟ ان کو زیادہ انتظار کروانا مناسب نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بددل ہو جائیں۔ فضلو کا بیوی سے بات کرنا تو بس ایک رسمی بات تھی۔ پھر فضلو نے آنن فانن شادی کی تاریخ دے دی۔ ابھی محبت کی پینگیں چڑھائی نہیں گئی تھیں کہ جدائی کا وقت بھی آن پہنچا۔ رشما دل ہی دل میں بہت پریشان تھی۔ اوج کے دیے ہوئے رومال میں چہرہ چھپا کر راتوں کو اکثر رویا کرتی تھی۔ ایک ہفتے کے اندر اندر ہی رشما کی شادی طے پا گئی اور وہ اپنے گھر کو سدھار گئی۔ اس کے تمام تصوراتی جو محبت کے محل تھے وہ گر کر چکنا چور ہو گئے تھے۔ دل ہی دل میں وہ اوج سے ہی محبت کرتی تھی، لیکن اس کے خوابوں خیالوں میں تو ابھی تک وہی شہزادہ تھا جو اوج کے نام سے جانا جاتا تھا۔ صوبیہ چونکہ نفاست پسند تھی، لہٰذا اس کو فدا حسین کے ہاتھ پاؤں مٹی میں لتھڑے ہوئے اور پسینے میں ڈوبے ہوئے کپڑے سخت ناپسند تھے اور وہ ہر رات اپنی قسمت پر آنسو بہایا کرتی تھی۔ لیکن فدا حسین اس کی جذباتی کیفیت سے بالکل لا علم، خوب نیند کے مزے میں خراٹے لیتے ہوئے بے خبر سو رہا ہوتا۔ ایک دن اس کے دل میں جانے کیا آیا، اس نے اپنے شوہر کی پگڑی سر پر رکھی اور اس کی لنگی اپنے لباس میں لپیٹ کر اندھیرے میں گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اسے معلوم تھا کہ ملک اوج گاؤں سے 8 میل دور اپنے ڈیرے پر سوتا ہے۔ جب دل میں محبت کا چراغ جلتا ہو تو محبوب کی نگری آنکھوں کے سامنے ہی نظر آتی ہے۔ اس نے سنسان علاقہ بھی پار کر لیا اور محبوب کے ڈیرے پہ آن پہنچی۔ وہ ڈیرے کے اندر صحن میں چارپائی ڈالے سو رہا تھا۔ گرمیوں کا موسم تھا اور ڈیرے پر بجلی نہیں تھی۔ وہ ذرا دیر کو اوج کے چہرے کو تکتی رہی جو چاندنی رات میں اور بھی حسین لگ رہا تھا۔ پھر اس نے سوچا، میں بھی حسن میں کچھ کم تو نہیں۔ اس کو اپنے حسن پر بڑا اعتبار تھا، لیکن اس وقت بات حسن کی نہیں، دیوانگی کی تھی۔ دیوانگی کے اس جذبے کی تھی جو اسے اس حد تک یہاں لے آیا تھا۔ اس نے اوج کا بازو ہلایا تو وہ گڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے سامنے چاندنی میں نہائی ہوئی رشما کھڑی تھی۔ وہ سمجھا کہ شاید خواب دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے رشما سے کہا، رشما، تم اس وقت اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ رشما نے جھوٹ موٹ کہانی بنائی کہ میری فدا سے لڑائی ہو گئی ہے اور وہ مجھے مارنے کے در پہ تھا کہ میں گھر سے بھاگ نکلی اور یہاں آ گئی۔ سوتے وقت بھی سر کے پاس کلہاڑا رکھا ہوتا ہے، یعنی ہر وقت وہ مارنے کو آتا ہے۔ اوج جان چکا تھا کہ یہ جھوٹ موٹ کی کہانی بنا رہی ہے، لیکن مسئلہ تو یہ تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ اچھا، آگے رستہ تھوڑا سا ہی ہے، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں مجبور ہوں اوج، میں گھر کی دہلیز سے قدم باہر نکال چکی ہوں، اب دوبارہ وہ نہیں جا سکتی۔ اوج پریشان ہو گیا۔ پھر صد شکر کہ بڑے چودھری صاحب گاؤں میں موجود نہ تھے۔ اس نے گاڑی نکالی اور رشما کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور قریبی بستی میں اپنے دوست کے گھر جا پہنچا اور دوست سے کہا،
مراد خان، یہ میری امانت ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لو، جان کی امان مانگی ہے اس نے، یہ تمہارے پاس میری امانت ہے، جب تک میں نہیں آ جاتا اسے اپنے پاس ہی رکھنا۔ والد صاحب شہر میں گئے ہوئے ہیں اور تم جانتے ہو میں اس کو اپنے پاس بھی نہیں رکھ سکتا۔ مراد خان قریبی وڈیرے کا بیٹا تھا اور اوج کا بچپن کا یار بھی۔ وہ سمجھ گیا کہ میرا یار مجبوری میں ہی میرے پاس آیا ہے، لہٰذا اس نے حامی بھر لی اور وعدہ دیا کہ یہ تمہاری امانت میرے پاس محفوظ ہے، جب چاہے اپنی امانت آ کر مجھ سے لے جانا۔ مراد خان نے رشما کو اپنی بیوی کے پاس پہنچا دیا اور اسے کہا، یہ میرے دوست کی امانت ہے، اس کی میزبانی میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے اور اس کا ہر طرح سے خیال بھی رکھا جائے۔ ذمہ دار گھرانوں میں خواتین آ کر اس طرح پناہ لیتی ہیں، زلیخا کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ مراد خان کی بیوی زلیخا رشما کو دیکھ کر دھنگ رہ گئی۔ جیسا نام ہے صورت بھی ویسی پائی ہے، لیکن اس کے دماغ میں ایک ہلچل سی مچ گئی کہ کہیں مراد خان دوست کی آڑ میں اپنا گناہ تو نہیں چھپا رہا اور کوئی کھیل کھیل رہا ہو۔ وہ شوہر کے سامنے چپ تھی، زبان نہیں کھول سکتی تھی، جلن سے اس کا انگ انگ جلنے لگا۔ شوہر کے سامنے وہ مجبور تھی، لیکن اس نے بعد میں رشما کو خوب ٹٹولا۔ اس نے بتا دیا کہ وہ اوج کی محبت میں گھر سے نکل آئی ہے۔ اس کے خامند کو اس پر شک ہو گیا تھا اور وہ اس کو مارنے پر تلا ہوا تھا۔ یہ بھی ایک عام سی کہانی تھی کہ دیہاتی عورتیں اکثر وڈیروں کی محبت میں گھر سے قدم اٹھا لیتی ہیں یا اٹھوا لی جاتی ہیں۔ ذمہ دار گھرانوں کی عورتیں اور ایسی عورتوں کی جنون اور محبت سے خوب واقف تھیں۔ مراد خان اپنے دوست کے ساتھ کہیں دوسرے شہر جا چکا تھا، لیکن عین اسی دن زلیخا کا بھائی آ نکلا۔ جب اس کی نظر رشما پر پڑی اور رشما کو دیکھتے ہی اس پر دل فریفتہ ہو گیا۔ اس نے زلیخا سے پوچھا، یہ کون ہے اور یہاں کیوں کر ہے؟ تو زلیخا نے بتایا کہ یہ مراد خان کے دوست کی امانت ہے اور اسی لیے یہ ہمارے گھر پر ہے، کچھ عرصہ رہے گی، اس کے بعد وہ اس کو لے جائے گا۔ مراد خان جو اس پر دل ہار بیٹھا تھا، بہن سے کہنے لگا، تم ایسا کرو کہ تم اس کو میرے حوالے کر دو، کیوں اپنے گھر میں فتنہ پال رہی ہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو مراد خان ہی اس پر عاشق ہو بیٹھے اور اس گھر میں تمہاری جگہ یہ لڑکی لے لے، لہذا تم مجھے یہ دے دو، میں اس سے شادی کروں گا۔ زلیخا نہ مانی، کہنے لگی، یہ میں کیسے کر سکتی ہوں؟ ملک مراد نے اس کو میرے پاس میرے حوالے کیا ہے اور اس کا خوب دیکھ ریکھ کرنے کو کہا ہے۔ زلیخا کے بھائی اپنی بات پر بضد تھا، دیکھو یہ بہت ہی معمولی لڑکی ہے، یہ کہاں رہے اور کہاں نہ رہے اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خاوند سے یہ کہنا کہ وہ بھاگ گئی ہے۔ زلیخا بھی اپنے بھائی کے آگے مجبور ہو گئی اور سوچا کہ چلو اچھا ہی ہے، حسین بلا سے جان چھوٹ جائے۔ زلیخا کی ہاں اولاد نہ تھی، اس لیے وہ بھی دل میں ڈر رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مراد خان مجھ سے مایوس ہو کر اس سے شادی کر لے۔ وہ جانتی تھی کہ آگے بھی اس کو اولاد نہ ہوگی، لہٰذا زلیخا نے رشما سے کہا، رشما، اوج نے تمہیں لینے کے لیے میرے بھائی کو بھیجا ہے، وہ فلاں جگہ پر ہے، تم ایسا کرو میرے بھائی کے ساتھ چلی جاؤ تاکہ تم اوج تک پہنچ سکو۔ رشما کو ذرا برابر بھی شک نہ گزرا کہ زلیخا اس کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ اوج نے اس کو یقین اعتماد والی جگہ پر ہی رکھا ہوا ہے، اس لیے وہ بغیر شک شبے کے زلیخا کے بھائی کے ہمراہ چل پڑی۔ زلیخا کا بھائی اس کو گاڑی میں نہ جانے کس مقام پر لے گیا۔ وہ رشما اوج کا انتظار کرنے لگی، لیکن زلیخا کے بھائی اقبال نے اس کو باور کروا دیا۔ اس نے رشما سے کہا، رشما، اوج کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اپنے باپ سے ڈرتا ہے، اسی لیے تو اس نے تجھے میرے حوالے کیا ہے تاکہ تجھ سے جان چھڑا سکے، تاکہ میں تمہیں تمہارے شوہر کے حوالے کر دوں۔ اس لیے اب تم چلنے پر تیار ہو جاؤ، شوہر کے پاس جانا چاہتی ہو یا ماں باپ کے گھر؟
نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ بے شک تم میرے ٹکڑے کر کے مجھے دریا برد کر دو، لیکن میں ہرگز وہاں نہیں جاؤں گی۔ صوبیہ ایک دم چیخنے چلانے لگی، وہاں بھی میرے لیے موت ہی ہے، لہٰذا میرا یہاں مرنا زیادہ بہتر ہے۔ احمق لڑکی، تمہیں موت کے حوالے کون کرے گا بھلا؟ اقبال نے بڑے مخصوص لہجے میں اس سے کہا، اگر تم چاہو تو مجھ سے نکاح کر لو، میں تمہیں شہر میں رکھوں گا، اس طرح کوئی تمہیں نہ تو ڈھونڈ سکے گا اور وڈیرے کی بیوی ہونے کی وجہ سے کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، سکھ سے رہو گی، اور فی الحال مجھے یہ نکاح خفیہ رکھنا پڑے گا، اور وقت آنے پر میں اس راز کو سب پر ظاہر کر دوں گا۔ بیا کچھ دیر سوچتی رہی، پھر کہنے لگی، اقبال آپ ٹھیک کہتے ہیں، اگر اوج میں اتنی ہمت ہوتی تو مجھے مراد خان کے گھر چھوڑ کر نہیں بھاگتا، میرے آگے آگ اور پیچھے سمندر ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ آپ سے نکاح کر لوں اور ایک باعزت زندگی گزاروں۔ اقبال نے اس کو اپنے ایک وکیل کے پاس ٹھہرا دیا جس نے اس کا نکاح ختم کروانا تھا۔ 2 دن کے بعد جب مراد خان شہر سے واپس لوٹا تو اس نے بیوی سے رشمہ کے متعلق دریافت کیا۔ بیوی نے کہا، جیسے ہی آپ شہر گئے اگلے ہی دن صبح کے وقت جب میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ کمرے میں نہ تھی، وہ یہاں سے بھاگ گئی۔ اس نے تو بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا، بھلا ایسی بھگوڑی عورتیں کسی ایک گھر کہاں رکتی ہیں وہ۔ مراد خان نے اپنی بیوی کی باتوں کا اعتبار نہ کیا۔ مراد خان بیوی پر سخت ناراض ہوا کہ بدبخت عورت، تم نے کیوں نہ روکا، کیوں نہ اس کی حفاظت کی، اب میں اپنے دوست کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تم اس کو بتانا کہ وہ بھاگ گئی ہے۔ مراد خان اپنی بیوی پر چیخا، بکواس مت کرو تم، میں جانتا ہوں وہ نہیں بھاگی ہے بلکہ تم نے اسے گھر سے نکال دیا ہوگا، یقین ہے مجھے اس بات کا کہ تم نے ہی نکالا ہوگا، تم خود اس کے حسن سے جل گئی تھی۔ اب تم نکل جاؤ گھر سے، اپنے ماں باپ کے گھر، اور اس وقت تک مجھے اپنا منہ مت دکھانا کہ جب تک تمہارے ساتھ رشمہ نہ ہو۔ مراد خان نے 1 سال بھی انتظار نہ کیا اور اس کی سزا کے طور پر اس نے دوسری شادی کر لی اور زلیخا سے کہا، اگر سوتن قبول ہے تو آ جاؤ، ورنہ وہیں بیٹھی رہو ماں باپ کے گھر۔ زلیخا کو سوتن قبول نہ تھی، اس لیے وہ باپ کی دہلیز پر ہی بیٹھی رہی، لیکن آج تک پچھتاتی ہے کہ کاش اس نے رشمہ کو اپنے بھائی کے حوالے نہ کیا ہوتا تو آج اس کی زندگی یوں برباد نہ ہوتی۔ وہ پچھتاتی ہے کہ بھائی کی محبت میں اپنے گھر کو خراب کیا، بڑھاپے نے اس کو آن لیا، وہ تنہا زندگی گزار رہی ہے، افسوس۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔